अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पर बात करेंगे और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत देरीना हैं। इन ताल्लुकात को हमालिया से ऊंचा कहा जाता है, बहीरा अरब से गहरा कहा जाता है और स्टील से मजबूत कहा जाता है और शहद से मीठा कहा जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में ये चारों बातें अपना भरम पूरा करती हैं, बल्कि एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप है जो कि हमेशा नज़र आती है, चाहे मौसम कैसा भी हो दोनों के दरमियान। और दुनिया का जो भी मौसम हो, हमेशा से चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के हवाले से अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में एनालिस्ट चाइना को पाकिस्तान की लाइफ जैकेट कहते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा लाइफ जैकेट की तरह ही सपोर्ट किया है। और इसके साथ अगर हम चाइना के हवाले से देखें कि चाइना पूरी दुनिया में अपना जिस तरह से असर रसूख बढ़ा रहा है, तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि इस साल जारी हुई चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, वो है चाइना इंडेक्स 2022। चाइना इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। ये रिपोर्ट जब कंडक्ट हुई 82 ममालिक की फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा और इसके बाद कंबोडिया और फिर सिंगापुर और बाकी रियासतें रहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो चाइना के ताल्लुकात हैं, इस रिपोर्ट के हवाले से जिन जिन एरियाज़ में चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन की है, जिस तरह पाकिस्तान की कल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, डिफेंस के अंदर, टूरिज़म के अंदर और मुख्तलिफ मामलात में चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ख़तरा और कहीं ना कहीं ये चैलेंज सामने आ रहा है और इस पर बात हो रही है कि हम शायद एक नई कॉलोनी बनने जा रहे हैं चाइना की, या हम शायद डेट ट्रैप होने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट की अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 97.7% जो एनरोलमेंट है वो चाइना की है, जिसके अंदर आईटी पार्क बनने के जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना लीड कर रहा है। इसके साथ साथ हम अगर पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेशंस की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इवन 5G टेक्नोलॉजी के लॉन्च के हवाले से भी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मिलिट्री हार्डवेयर जो है पाकिस्तान का वो चाइना के साथ कनेक्ट होता है। इस वजह से जो डिफेंस है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर असलहा है, मिसाइल बनने हैं, इसके साथ JF-17 की आना है, अल खालिद टैंक जिस तरह के मामलात हैं, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और न्यूक्लियर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी चाइना की बाहमी कोशिशों के साथ और चाइना के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं और जो प्लान्स हैं और जो फंडिंग है उसके साथ पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी में 81.8% पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो चाइना के साथ सेंट्रिक हैं, क्योंकि CPEC की वजह से दुनिया के अंदर जो फॉरेन सफ़ेयर पाकिस्तान का इंक्रीज़ हुआ है उसमें हमेशा से चाइना की पॉलिसीज़ जो हैं वो अपना असर रसूख रखती हैं। स्पेशली अगर FATF की बात करें तो चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा इसमें सपोर्ट किया है। कश्मीर के ऊपर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साइड ली है। इंडिया और US के हालात हों तो पाकिस्तान को केटर करने के लिए, बचाने के लिए हमेशा चाइना अपने आप को आगे लेके आता रहा है। पाकिस्तान और US चाइना का जो इक्विलिब्रियम है इसको, इस इक्वेशन को हमेशा से इक्वल किया है चाइना ने पाकिस्तान के रिलेशन के साथ। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान और चाइना ने एक दूसरे को हमेशा उस जगह सपोर्ट किया जहां एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत रही। इसके साथ साथ एजुकेशन की बात करें तो 62% एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर 54% इसका अमल दखल है और 30% जो पाकिस्तान का इस वक्त कर्जा है और जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सपोर्ट है वो चाइना से की जा रही है। मीडिया है, टूरिज़म है, लॉ इन्फोर्समेंट है और फिर जो सोशल पाकिस्तान का कल्चर है जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ लैंग्वेज पर पाकिस्तान के बहुत से इंस्टीट्यूट्स में काम होना, गवादर के अंदर बहुत सारे लोकल्स के साथ जॉब्स की क्रिएशन और वहाँ पर चाइनीज़ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना भी पाकिस्तान के सोशल इम्प्रिंट्स को भी मुतासिर कर रहा है। जहाँ चाइना इंडेक्स 2022 की इस रिपोर्ट ने ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की ताल्लुकात पर रोशनी डाली, वहाँ पर यह सवाल भी पैदा किया कि क्या इतना किसी मुल्क के अंदर धंस जाना और किसी मुल्क के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी रख देना और पाकिस्तान के मेजर सेक्टर्स की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इस तरह से होना, क्या ये ताल्लुकात बेहतर रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो CPEC पाकिस्तान से गुजरने वाला मंसूबा है चाइना का, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके इम्पैक्ट्स हम पर क्या पड़ेंगे। अगर हम CPEC की बात करें तो CPEC एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर 26 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और ये सरमायाकारी तकरीबन 60 से 65 बिलियन डॉलर के दरमियान होनी है। इस सरमायाकारी में बहुत सारे फ़वाइद पाकिस्तान को हासिल हुए। अगर हम पहले फ़ायदे की बात करें तो वो एनर्जी से रिलेटेड है। पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी डेफिसिट है, पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है। इस एनर्जी के माहिदों में पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी एनर्जी की नीड्स को चाइना के साथ पूरा कर रहा है बल्कि क्लाइमेट
ٹریڈ کے اوپر جو اس وقت پاکستان کے اوپر ایک اور بری خطرہ ہے اس سے بھی چائنا سے ہیلپ لے رہا ہے۔ اگر ہم صرف انرجی کی بات کریں تو پاکستان میں جب تک سی پیک سے جڑے معاہدے نہیں شامل ہوئے تھے تو پاکستان ہر سال جو انرجی کی وجہ سے پاکستان اپنا لاس کر رہا تھا مختلف سیکٹرز میں وہ $4 بلین تھا، اور پاکستان کے اندر ہونے والی لوڈ شیڈنگ اور باقی انرجی کے مسائل پاکستان کی انڈسٹری پر برا اثر ڈال رہے تھے۔ لیکن سی پیک آنے کے بعد پھر بہت سارے نئے منصوبوں کے اندر کول پاور پروجیکٹ کی اگر بات کریں، سولر کی بات کریں، جھمپیر پاکستان کا ونڈ کوریڈور ہے، وہاں پر جو نئے ونڈ پروجیکٹس کو انسٹال کرنا ہے وہ بھی سی پیک کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ سارے جو انرجی کے اوپر ہونے والی انویسٹمنٹس ہیں چائنا کی طرف سے، اور پھر اس انویسٹمنٹ میں کول کی انویسٹمنٹ کے بعد چائنا اور پاکستان میں یہ طے پایا کہ اب پاکستان کے اندر رینیویبل انرجی ریسورسز کی طرف جانا ہے، جس میں سولر ہوگا، ونڈ ہوگا، ہائیڈل ہوگا۔ تو اس طرح کے منصوبوں میں کا پاکستان میں آنا سی پیک کی بدولت پاکستان کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتری لائے گا اور خوشحالی لائے گا۔ آگے چلیں تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پاکستان کے اندر بننے والے بہت سارے برجز، بہت سارے روڈز وہ اسی سی پیک کی مرہون منت ہیں، جس سے نہ صرف انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ایشیا کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر، بلکہ اب ٹرکی کے اندر بھی اس کے روٹس جو ہیں وہ جائیں گے اور پاکستان ایک سینٹرل ہب بنے گا جہاں سے پوری دنیا کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیفنس کی تو ڈیفنس کے اندر پاکستان کو سپورٹ کرنا بھی بہت سارے اسٹریٹجک معاملات میں چائنا کی انوالومنٹ ہونا، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سٹینڈ کرنا، انڈیا کے تعلقات ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے تھریٹ ہو، افغانستان کا ایشو ہو، تو چائنا ہمیں ان ڈیفنس معاملات میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے سی پیک کے منصوبوں کی کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اکانومی کے اندر تو پاکستان کے اندر جو 20 سال سے دہشت گردی رہی، اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی ملک سے سب سے زیادہ پاکستان میں آئی ہے تو وہ بھی چائنا ہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا اور اپنی رسک انوالومنٹ کرنا اور پھر اپنے بہت سارے لوگوں کو سیکیورٹی رسک پر بھیجنا پاکستان کے اندر، یہ بھی اسی سی پیک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بلو اکانومی کی اگر بات کریں تو گوادر اور اس سے جڑا جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر جو اس وقت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ان انویسٹمنٹس میں بھی پاکستان کی بلو اکانومی کو پروموٹ کرنا اس منصوبے کے بعد بھی تکمیل ہوگا، اور اس وقت بھی بلو اکانومی سے پاکستان کی جو انٹرنل اکنامک سچویشن ہے وہ بھی بوسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ اور چیزوں میں ایگریکلچر کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، یہ سارے جو بینیفٹس ہیں وہ سی پیک سے جڑے ہیں جو پاکستان کو آنے والے دنوں میں بھی ملیں گے، اور اس وقت پاکستان کے اندر امپلائمنٹ اور پاکستان کی جو کرائسس سچویشن ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیں گے۔ اب یہ بات کہ چائنا کے لیے یہ پروجیکٹ کیوں ضروری ہے اور اس کو چائنا سے کیا فائدہ ہے، تو چائنا اس سارے پروجیکٹ کو صرف کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا اور اپنے اینشینٹ روٹس کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، بلکہ چائنا اس پروجیکٹ کی بدولت نہ صرف اپنا اثر رسوخ پورے خطے میں بڑھائے گا بلکہ یہ اثر رسوخ پھر افریقہ کی منڈیوں میں، یورپ کی منڈیوں میں، ٹرکی تک اور ساؤتھ ایشیا کے بہت ساری چھوٹی ریاستوں تک بڑھائے گا۔ اور جو ملاکا اسٹریٹ کا ڈیلیما ہے جس کو ہمیشہ سے چائنا فیس کرتا ہے، اور جو ساؤتھ ایسٹ چائنا سی کے اندر جو اس کی اس وقت پرابلم سچویشن ہے، ڈسپیوٹ ہے، اور اتنا لمبا روٹ لے کر وہ پوری دنیا میں اپنے کمرشل انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے، اس پیکٹ کے بعد اس کی نہ صرف اکنامک ہیجمنی بڑھے گی بلکہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی خطے میں بڑھے گا۔ دوسری چیز، وہ پاکستان کے اندر سی پیک کو اپنی فوڈ انسیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتا ہے کہ چائنا کے اندر غذائی قلت کا جو پیدا ہونا ہے، اس غذائی قلت کو پاکستان کے اندر ایگریکلچر میں انویسٹ کر کے وہاں سے اپنی ٹریڈ کو بحال کر سکتا ہے اور اس غذائی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، اس پروجیکٹ کے اندر جو ایکسٹینشن آف سی پیک ہے، جس میں سی پیک کا دائرہ کار جو ہے افغانستان اور ٹرکی تک بڑھایا جا رہا ہے، اس سے بھی چائنا کو مفاد حاصل ہوں گے، اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یورپ کے بالکل بارڈر پہ یعنی ٹرکی میں، یعنی ویسٹ ایشیا اور ایسٹ یورپ کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ چائنا کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے مفادات اپنی جگہ، لیکن اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ اگر ان چیلنجز کی بات کریں تو سب سے پہلا چیلنج یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے چائنا کے اس منصوبے کو اگینسٹ دیکھنا اور اس منصوبے کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈاز، بہت سارے اسٹریٹجک الائنس اور اس خطے کی بہت سی ریاستوں کو ساتھ ملانا ہے تاکہ چائنا کے انفلوئنس کو روکا جا سکے۔ بات کریں یو ایس کانگریس کی، تو یو ایس کانگریس نے بیلٹ روڈ انیشیٹو کو پولیٹیکل انفلوئنس اور ملٹری ایکسیس کے حوالے سے امپورٹنٹ دیکھا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چائنا اس سے اپنا ملٹری انفلوئنس بڑھائے گا، چائنا اس سے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو واچ کرے گا ان فیوچر، تو اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو یہ چائنا آنے والے وقت میں شاید امریکہ اور ویسٹ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ دوسرا جو چیلنج یو ایس
US کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ US کی فارن پالیسی نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کو ڈیفائن کیا ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے. G7 جیسے کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اور چائنا کو کیٹر کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک الائنسز جیسے منصوبوں کو لانچ کرنا، آکس کی طرح سے، کوآڈ کی طرح سے یہاں منصوبوں کو لانچ کرنا اگینسٹ ہے کہ چائنا اپنے انفلوئنس کو یہاں پر بڑھا سکے. دوسری ایک اور چیز جو اس میں ہے وہ بائیڈن اس کو وار کانفلکٹ بٹوین ڈیموکریٹس اینڈ آٹوکریٹس کے طور پہ دیکھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی ڈیموکریسیز ہیں اس خطے کی، چائنا کے اس آٹوکریٹک ڈیزائن سے وہ خراب ہونے جا رہی ہیں. اور اسی چیز کو اس خطے کی کولڈ وار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ دو ملک جو ہیں وہ اپنے اس ڈیزائنز کو پرسو کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی قوت کو انڈرمائن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے باقی ریاستوں کو اس خطے میں استعمال کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے انڈو پیسیفک ریجن کی جو اسٹریٹجی ہے، جس میں تائیوان کے اوپر جو ہونے والا کرائسس ہے، وہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس طرح سے چائنا کو کیٹر کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ اس خطے کے اندر مشکلات کو بڑھا رہے ہیں اور اس خطے کی انسٹیبلٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک اور جو چیز چیلنجز کے حوالے سے ہے وہ ہے پاکستان کے اندر اٹھنے والی وہ آوازیں جس میں سی پیک کو ڈیٹ ٹریپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید چائنا ایک کالونی بننے جا رہا ہے. تو یہ وہ چیلنج ہے جو پاکستان کے اندر ایک نے جنم لیا، اور ہم نے دیکھا کہ پریویس گورنمنٹ کے اندر نیگوشیشنز کرنا سی پیک کے معاہدوں کی دوبارہ سے اور اس معاہدوں کو روک دینا، اور بعد میں آنے والی گورنمنٹ کا یہ سٹانس کہ پچھلی گورنمنٹ میں سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہوا، یہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سی پیک کو پاکستان کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پولیٹیکل چیلنجز ہیں، پالیسی چیلنجز ہیں، اور اس منصوبے کی کلیئرٹی کے حوالے سے بہت جگہوں پہ کچھ مبہم چیزیں ہیں جن کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. ایک اور چیلنج جو اس پورے خطے میں وہ یہ ہے کہ سی پیک سے جڑے جو پاکستان کے اندر پروجیکٹس ہیں اس کے اندر چائنیز لوگوں کی زیادہ انوالومنٹ ہونا، یہاں پر امپلائمنٹ کو جس طرح سے کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ وہ بڑھے گی، اگر وہ نہیں بڑھ رہی تو وہ بھی اس چیز پر سوالیہ نشان ہے. اور اس کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی معاملات ہیں، جس میں بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہیں وہ بھی اس خطے کے اندر نامل دخل رکھتے ہیں، جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک چیلنج ہے. ایک اور چیز، انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر اور اسی طرح ایران کے میں چابہار جو ان کی پورٹ ہے، اور اس منصوبے سے ہٹانے کا جو انٹینشنز ہٹانے کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی شاید اس سارے پروجیکٹ کے اندر کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں. تو ان تمام چیلنجز کے ہوتے ہوئے جہاں پر چائنا کے اپنے مفادات ہیں، پاکستان کے بھی مفادات ہیں، اور ان تمام مفادات کو حاصل کرتے وقت ان تمام چیلنجز کا پاکستان کو نہ صرف سامنا ہے بلکہ پاکستان کو ان سے لڑنے کے لیے بھی اپنی اسٹریٹجائز کرنا ہے، اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات کو ہمیشہ سے اسی طرح بڑھتے رہنا ہے. اپنا رکھنا اپنے بہت سا خیال، اور دیکھتے رہیں AR ویوز.